لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا ہر قسم کی تمام تعریفیں تمام بڑائیاں اور بزرگیاں خدائے رب ذوالجلال کے لیے جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں وہ اکیلا پروردگار ہے اس کا کوئی ساجد اور ہمسر نہیں لاکھوں لاکھ کروڑ انگنت تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین تاجدار بطحاں محمد عربی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک
حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. معزز سامعین کرام، فرزندان اسلام، بہت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، بڑی آب و تاب کے ساتھ موسم بہار ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ جل شانہ نے ایک ایسی ہستی کو جنم دیا جن کے وجود سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو وجود بخشا. محبت نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. دنیا نے آپ علیہ السلام کی بعثت مبارکہ سے کروٹ بدلی اور اندھیروں سے نکل کر اجالوں کی طرف یہ دنیا ضلالت اور گمراہی سے نکل کر ہدایت و رہبری و رہنمائی کی طرف گامزن ہوئی. الغرض آئندہ جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ علیہ السلام کی ولادت سعادت پر گفتگو ہوگی. گزشتہ جمعوں سے دنیا کی حقیقت اور آخرت کی فکر کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ میرے دوستوں، ہم دنیا میں نہیں تھے لیکن یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. ایک وقت آئے گا کہ ہم دنیا میں نہیں رہیں گے، کائنات کا نظام چلتا رہے گا. ہمارے آنے اور جانے سے کائنات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. دنیا میں آنے کی ترتیب ہے کہ پہلے باپ آتا ہے، بعد میں بیٹا آتا ہے. کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ بیٹا آیا تو بعد میں باپ آیا. دادا سے پہلے پوتا نہیں آتا. تو دنیا کے اندر آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں. ایسا بہت ساری مرتبہ ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے، ہماری اثر کی آنکھوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ دادا کے سامنے پوتے کا جنازہ اٹھ گیا، باپ کے سامنے بیٹے کا جنازہ چلا گیا. دنیا میں آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں. یہاں 100 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ایک سوال پوچھوں کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ ہر ایک کے مختلف جوابات ہم کو ملیں گے. کوئی کہے گا کہ 60 سال، کوئی کہے گا کہ 40 سال، کوئی کہے گا کہ 20 سال، کوئی 15 سال، کوئی 18 سال. 100 آدمی ہیں تو 100 جوابات آپ کو ملیں گے. وہی اگر میں ان سے دوسرا سوال کروں کہ آپ کی کتنی عمر باقی ہے تو کوئی جواب نہیں ملے گا. کوئی جواب نہیں، کوئی آنسر نہیں. کیوں؟ کسی کو کچھ پتا ہی نہیں کہ کتنے وقت کا مہمان ہے، کب تک کا مہمان ہے، کس وقت اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. تو میرے دوستوں، جب آدمی سواری میں سوار ہوتا ہے، کوئی ٹرین میں سوار ہوتا ہے، کوئی بس میں سوار ہوتا ہے، کوئی جہاز میں سوار ہوتا ہے، سوار ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اسے اس سے اترنا بھی. سواری میں سوار ہوا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ سوار ہی رہے گا. جب وقت آ جاتا ہے، منزل آ جاتی ہے، مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اسے اس سواری سے اترنا پڑتا ہے. دنیا میں آنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ دنیا سے جانا ہے. دنیا
دنیا میں آنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ دنیا سے جانا ہے، کسی کو ہمیشہ دنیا میں رہنا نہیں ہے۔ آدمی دن میں کئی مرتبہ، ہفتے میں کئی مرتبہ، مہینے میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ قبرستان کے سامنے سے ہنستے ہوئے، فراٹے بھراتے ہوئے گاڑی میں، کار میں یا دوستوں کے ساتھ قبرستان کے سامنے سے گزرتا ہے، اور اس کو دیکھ کر قبر کہتی ہے، قبرستان کہتا ہے کہ تو ایسا مست ہو کر زندگی گزار رہا ہے، اور تو بے فکر ہو کر زندگی گزار رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ اسی قبرستان میں آ کر میری مٹی میں تو مٹی ہو جائے گا۔ ایک آدمی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، ساتھی نے کہا کہ بھائی تدفین میں بھی شریک ہو جاؤ، تجہیز و تکفین میں بھی شریک ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، بڑی مشکل سے جنازے کی نماز کا وقت نکال کر آیا ہوں، میرے پاس وقت نہیں۔ شام میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، عشاء میں اس کا جنازہ آ گیا، اور ہمیشہ کے لیے قبرستان جانے کے لیے وہ کہہ رہا تھا کہ وقت نہیں ہے، لیکن اب ہمیشہ کے لیے قبرستان چلا گیا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، دنیا کو سمجھنا ہے میرے دوستوں۔ ہم نے سب کچھ دنیا سمجھ کر دنیا کے اندر ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم کو یہاں سے جانا ہی نہیں ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، آخرت کے بارے میں کوئی سوچ نہیں ہے۔ گزشتہ جمعہ میں میں نے حضرت لقمان حکیم کے بہت ساری نصیحتیں آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ حضرت لقمان حکیم کی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیوں نقل فرمایا؟ اس کا ایک پس منظر ہے، اس کا ایک شان نزول ہے۔ امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے جہالت کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا کہ اس وقت خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے، اور ہر طرف کفر شرک کا ماحول تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف لانے کے بعد ایک خدا سے ہونے کی بات کی، لا الہ الا اللہ، کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، صرف ایک ذات اللہ کی ہے۔ تو وہ لوگوں کو یہ بات بڑی اچھمتے کی بات معلوم ہوئی، بڑی تعجب کی بات، بڑی حیرانی کی بات، اور بڑی پریشان کن بات کہ ہمارے ہزاروں خداؤں سے، سبوں خداؤں سے نہیں ہو رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ایک سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، صرف ایک ذات ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تم اپنے آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا کہ تم ایسی بات کر رہے ہو کہ یہ ایک سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جبکہ تم سے پہلے میں بڑے بڑے عقل مند گزرے ہیں، بڑے بڑے دانشمند گزرے ہیں، بڑے بڑے حکیم گزرے ہیں، ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ لوگوں کی جہالت تھی، جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے سارے کے سارے نبیوں نے ایک اللہ سے ہونے کی بات کہی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے کے لوگوں کو ایک اللہ سے ہونے کی بات کہی، نوح علیہ السلام اپنے قوم کو ایک اللہ سے ہونے کی بات کہی، اور جتنے انبیاء علیہ السلام آئے سب کے سب ایک اللہ سے ہونے کی بات کہی۔ حضرت لقمان حکیم، ان کی حکمت و دانائی وہ چہار دانگ عادت کے اندر مشہور تھی۔ حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں اور ان کے حکمت کی باتیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار و مشرکین کے جواب میں سورہ لقمان کو نازل فرمایا، جس میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بہت ساری جو نصیحتیں کی، ان میں سے کچھ نصیحتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص
بڑے واضح انداز میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ کہ اس وقت کو یاد کرو کہ حضرت لقمان علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے اس میں انہوں نے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اور ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی ناانصافی کی بات اگر کوئی ہے دنیا میں تو وہ اپنے بنانے والے خالق و مالک کو بھول کر دوسروں کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکائے، دوسروں کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کرے، دوسروں کے سامنے اپنی مدد کو مانگے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے دنیا میں۔ اگر کوئی سب سے بڑی ناانصافی ہے، سب سے بڑا ظلم ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنے بنانے والے خالق و مالک کو بھول کر دوسروں کے ساتھ ماتھا ٹیکنا۔ ارے کیا وہ خدا جس کو تم اپنے ہاتھوں سے مٹی لائے اور اپنے ہاتھوں سے مٹی کو ملائے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو بنائے اور پھر اپنے کندھوں پہ سوار کر کے لے جا کے پانی میں ڈال دے، کیا وہ بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرد کے اعتبار سے، دین و دماغ کے اعتبار سے اگرچہ کہ ہم لوگ کمزور ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر قوموں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، اس ایمان پر ہم ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کریں تو قسم خدا کہ اللہ کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے۔ مال کے اعتبار سے کمزور ہیں، دل و دماغ کے اعتبار سے کمزور ہیں، قوت و طاقت کے اعتبار سے کمزور ہیں، ہر اعتبار سے کمزور ہونے کے باوجود اللہ جل شانہ نے جو ایمان کی توفیق سے ہم کو نوازا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ورنہ میرے دوستو مال کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے ہم سے بڑے ہوئے لوگ لیکن کفر و شرک کی ضلالت میں مبتلا ہیں، مٹی کے خداؤں کو ہاتھوں سے بنا کر ان کے سامنے ماتھا ٹیکنے میں مجبور ہیں۔ اسی لیے اللہ جل شانہ فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں اور جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہدایت یہ عقل کی بنیاد پر نہیں، یہ سمجھ کی بنیاد پر نہیں، یہ مال و دولت کی بنیاد پر نہیں، یہ جاہ و حشمت کی بنیاد پر نہیں، یہ دولت یہ کیا ہے دنیا کی کسی اور چیز کی بنیاد پر نہیں، یہ خالص اللہ کی عطا ہے، یہ خالص اللہ کی عطا ہے۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے خدا کا مجھ پر کروڑوں شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر یہ ہدایت کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو پھر مجھ جیسے کالے کلوٹے حبشی کو کون ہدایت دیتا؟ مجھ جیسے کالے کلوٹے حبشی کو کون ہدایت دیتا؟ ہدایت اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کو خاص اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی ذمہ داری نہیں دی۔ سرکار عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہیتے چچا حضرت عبد المطلب سے بار بار درخواست کرتے رہے چچا جان کلمہ پڑھ لو، کل قیامت کے دن میں آپ کی سفارش کر سکوں، آپ کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، آپ نے مجھے ہر موقع پہ ساتھ دیا ہے، آپ کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، لہٰذا آپ کلمہ پڑھ لو۔ جب حضرت خواجہ ابو طالب کا انتقال ہو رہا تھا، سامنے کفار مکہ عتبہ شیبہ ابو جہل بیٹھے ہوئے تھے، ابو طالب کی طرف دیکھ رہے تھے، ابو طالب ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ لو تاکہ میں قیامت کے دن آپ کی سفارش کر سکوں۔ ابو طالب نے کہا کہ لوگ تانا دیں گے کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کا ایمان قبول کر لیا، میں اس تانے کو برداشت نہیں کر سکتا، چنانچہ میں عبد المطلب کے دین پر پڑھتا ہوں، یہ کہہ کر ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں کو نازل فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ
میرے دوستو ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماحول کیسے ہے۔ یہ خبر سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ واٹس ایپ میں اکثر یہ خبریں گردش کرتی رہتے ہیں، کبھی کبھی ایسی خبریں پڑھنے کو مل جاتے ہیں کہ کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ دو حافظ قرآن جن کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہے، لیکن میرے دوستو ماحول ایسا کریٹ کیا گیا، ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے، اور واٹس ایپ کے ذریعے سے، ریلز کے ذریعے سے لوگوں کے دل و دماغ کو ایسے مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ تو حافظ قرآن کی ارتداد کے شکار ہو گئے، مرتد ایمان سے نکل گئے۔ اور کیا کیا خبریں آپ کو سنائیں، اچھے اچھے دیندار گھرانے کی بچیاں وہ کفر کے شکار میں، عشق کے شکار میں اپنے ایمان کو ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں دعا سکھائی، ربنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھائی، ربنا، اے اللہ ہم کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے بعد کوئی گمراہی نہ ہو، جس کے بعد کوئی گمراہی نہ ہو، جس کے بعد کوئی ضلالت نہ ہو، جس کے بعد ہمیں کیا ہے راہ راست سے بھٹکنا نہ ہو۔ لہذا میرے دوستو خوب دعاؤں کا اہتمام کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کا اہتمام کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت لقمان حکیم نے بہت ساری جو نصیحتیں فرمائی جب ان کا انتقال ہو رہا تھا۔ لقمان حکیم دنیا سے جا رہے تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی کا خلاصہ، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ بعض تفاسیر کے اندر، تفسیر قرطبی کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر لقمان حکیم کی تمام نصیحتوں کو 6000 کی تعداد اور کسی نے 4000 کی تعداد میں ذکر فرمایا ہے۔ ان تمام نصیحتوں کا خلاصہ جب حضرت لقمان حکیم دنیا سے جا رہے تھے، اپنے بیٹے کو انہوں نے 6 نصیحتیں فرمائی۔ وہ 6 نصیحتیں میرے دوستو ہمارے لیے بھی بہت بڑی نصیحت ہے۔ سب سے پہلی نصیحت حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو فرمایا، اے بیٹے دنیا میں تم اتنا مشغول رہو جتنا تم کو دنیا میں رہنا ہے۔ دنیا کے اندر اپنے آپ کو اتنا مشغول رکھو جتنا تم کو دنیا میں رہنا ہے۔ میرے دوستو جیسا کہ میں نے شروع میں تمہید کے طور پہ بتایا کہ دنیا یہ وقتی زندگی ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا کے اندر تم ایسی زندگی گزارو جیسے کوئی اجنبی زندگی گزارتا ہے، کوئی پردیسی زندگی گزارتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کام سے بنگلور آیا، مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کام سے بنگلور آیا، اب وہ یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اپنے کام سے اس کا مقصد ہے، جب کام پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہاں سے یہاں سے جانے کے لیے جانا شروع کر دیتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر ایک پردیسی کی طرح زندگی گزارو، اجنبی کی طرح زندگی گزارو۔ یہ مختصر زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کے لیے دیا ہے، آخرت کی فکروں کے لیے دیا ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر حضرت نوح علیہ السلام سے کہی کہ حضرت میرے بچوں کے لیے دعا کرو کہ وہ بہت مختصر اور چھوٹی عمروں میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، کوئی بچہ لمبی زندگی نہیں رہتا، چھوٹی جوانی کی عمر میں چلے جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ چھوٹی سے کیا مراد ہے، کتنے سال گزار کر تمہارے نوجوان اور چھوٹے بچے چلے جاتے ہیں؟ ہاں ایسی کوئی 300-350 سال میں انتقال ہو جاتا ہے، 300-350 سال میں انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اس کو تم چھوٹی عمر سمجھتے ہو، آخر زمانے میں ایک امت آئے گی ان کی عمریں صرف 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ اس بوڑھیا نے بڑی تعجب کیا، صرف 60 اور 70 سال، جبکہ وہ 350 سال کا بیٹا انتقال ہونے پہ پیغمبر کے پاس آ کر دعا کروا رہی ہے کہ دعا کرو کہ میرے نوجوان بچے چھوٹی عمر میں انتقال کر جاتے ہیں۔
کیا چھوٹی عمر، 350 سال 400 سال. اس زمانے کے اندر جو عمریں ہوتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام صرف تبلیغ کے اندر 950 سال لگائے تو عمر کتنی ہوگی؟ کسی کی 1500 سال، کسی کی 1000 سال، ایسی عمریں ہوا کرتی تھیں. تو لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آخر زمانے میں ایک امت آئے گی، ان کی عمریں صرف 60 اور 70 سال. کوئی ایک کا سنچری پار کرتا ہے مشکل سے، وہ بھی میرے دوستوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر. اے اللہ میں ایسی عمر سے پناہ مانگتا ہوں جس کے اندر میں لوگوں کے لیے بوجھ بن جاؤں، جس کے اندر میں لوگوں کا کھلونا بن جاؤں، جس کے اندر باپ بچے مجھے تانا دینے لگے اور بہو تانا دینے لگے، بیٹیاں تانا دینے لگے. ایسی عمر سے میں پناہ مانگتا ہوں. آج بھی میرے دوستو وہ بھی کیا عمر جس کے اندر تانے سنتا رہے. ایک دیوارے کھانے کے لیے آدمی کو ہزاروں باتیں سننا پڑتا ہے. زمانہ اتنا خطرناک ہے. ایک باپ 10 بیٹوں کو آسانی سے پال لیتا ہے، لیکن 10 بیٹے مل کر ایک باپ کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتے. یہ زمانہ اتنا خطرناک ہے. ایک باپ پورے پریوار کو پال لیتا ہے ہنسی خوشی، لیکن میرے دوستو پورا پریوار مل کر ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے. ورلڈ ایج ہوم کے اندر بھیج دیتے ہیں. کیسے بڑے بڑے مالدار بچوں کو پڑھا لکھا کر ڈگریاں دلوا دی. اب کوئی کیا ہے پیرس کے اندر ہے، کوئی امریکہ کے اندر ہے، کوئی انگلینڈ کے اندر ہے، کوئی فلاں ہے، لیکن ماں باپ ورلڈ ایج ہوم میں، ماں باپ کا کوئی دیکھنے والا نہیں. چنانچہ ایک ماں ورلڈ ایج ہوم کے اندر تھی، اس کا انتقال ہو رہا تھا. چنانچہ ورلڈ ایج ہوم والوں نے اطلاع کی کہ تمہاری ماں کا آخری وقت ہے، تم آ کر دیکھتے چلے جاؤ. وہ لڑکا پہنچا ورلڈ ایج ہوم کو، اس کا بیٹا بڑی مشکل سے وقت نکال کر پہنچا. اللہ کا کرنا وہ کیا ہے انتقال سے کچھ دیر پہلے ماں کے پاس پہنچ گیا. تو ماں کی آخری وصیت تھی کہ بیٹا اس ورلڈ ایج ہوم کے اندر فیان بہت پرانے ہو گئے، کوئی فیان کام نہیں کرتا، کوئی کیا ہے سہولت نہیں، اس میں فیان لگا دو، اس ورلڈ ایج ہوم میں فیان لگا دو. اب یہ بیٹے نے کہا ماں تم تو دنیا سے جا رہی ہو، کہ کیا مطلب اس وقت فیان لگانے کا. ماں نے کہی بیٹا تجھے بھی آئندہ یہیں پر آنا ہے تاکہ تیرے لیے تو سہولت ہو جائے. جیسے تو نے ہمارے ساتھ کیا، تیری اولاد بھی تیرے ساتھ ویسے ہی کرے گی. تجھے بھی آئندہ یہاں آنا ہے، اس لیے تھوڑا بندوبست کر لے، اس لیے کہہ رہی ہوں. میں تو اب جانا ہے، مجھے تو جانا ہے، لیکن تیرے بندوبست کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ پیار تھوڑے اچھے سے لگا دے. تو جب آئے گا تو تیرے لیے کچھ آسانی ہو جائے. میرے دوستو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنا مشغول رہو، جتنا تم دنیا میں رہنا ہے، جتنا تم کو دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کی اتنی تیاری کر لو. دوسری نصیحت، آخرت کی اتنی تیاری کر لو جتنا تم کو آخرت میں رہنا ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو ہر ماں باپ یہ کہتا ہے، ہر باپ اپنے بچوں کو یہ کہتا ہے کہ بیٹا تم اپنا مستقبل بنا دو. لیکن میرے دوستو بات تو صحیح ہے، الفاظ تو صحیح ہیں، لیکن ہم نے جو مستقبل سمجھا ہے اس کا مطلب ہم نے غلط سمجھا ہے. مستقبل جو ہمارا شروع ہوتا ہے وہ قبر کی زندگی سے شروع ہوتا ہے. دنیا کی زندگی کے اندر کوئی استقلال نہیں ہے، دنیا کی زندگی کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ہر ایک کو تو یہاں سے اپنا بوجھ یا بستر اٹھا کر جانا ہے. یہاں کیا مستقبل ہے؟ اپنے فیوچر کو بنا لو، اپنے مستقبل کو بنا لو. جو بات کہی جاتی ہے الفاظ تو صحیح ہے، لیکن مطلب تو ہم نے غلط سمجھا ہے. مستقبل کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو آخرت سے زندگی شروع ہونے والی ہے وہ ہمارا اصل مستقبل ہے. اس لیے لقمان حکیم نے فرمایا بیٹا آخرت کے لیے اتنی تیاری کر لو جتنا تم کو آخرت میں رہنا ہے. آخرت کی زندگی لامحدود ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے. اس لیے میرے دوستوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کے لیے صرف اور صرف ایک موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے، وہ دنیا کی زندگی. دنیا کی زندگی میں اگر ہم آخرت کی تیاری کر لیں گے تو آخرت کے اندر ہم کو بہت آرام سے، بہت آسانی کے ساتھ اور بہت ہی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مزے کی زندگی
جو میرے دوستو وہاں کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیشہ ہمیش کی ہیں، اس کے اندر کوئی زوال اور کوئی خرابی اور کوئی بربادی نہیں ہے۔ ایسی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ جل شانہ نے دنیا کی زندگی عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ دنیا کے اندر آخرت کی تیاری اتنی کرو جتنا ہم کو آخرت میں رہنا ہے۔ تیسری نصیحت فرمایا جہنم سے خلاصی کا یقین ہونے تک، جہنم سے چھٹکارے کا یقین ہونے تک جہنم سے خلاصی کے لیے کوشش کرتے رہو۔ جہنم سے خلاصی کا یقین ہونے تک جہنم سے چھٹکارے کے لیے کوششیں کرتے رہو، اور یہ کرتے رہنے کا زمانہ دنیا کا زمانہ ہے، ورنہ جہنم کی سزائیں، جہنم کی تکلیفیں بہت سخت ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے اور پوچھتے اپنے صحابہ سے کہ کوئی خواب کسی نے دیکھا ہے تو بتائیں۔ اس کی تعبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے۔ اگر کوئی خواب نہیں دیکھا ہوتا اور اللہ کے نبی دیکھے ہوتے تو اللہ کے نبی اس خواب کو ذکر فرمائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنا خواب ذکر فرمایا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا اور مجھے جہنم کا نظارہ کروایا گیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے اور اس کا اتنا بڑا سر ہے اور اس کے سر کو ایک بڑی چٹان سے پھوڑا جاتا ہے اور وہ سر چکنا چور ہو جاتا ہے، اس کا بھیجا نکل جاتا ہے اور اس کا سر جدا جدا ہو جاتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کا سر جیسے کا ویسا ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ ایک بڑی چٹان سے فرشتے اس کے سر پر کیا ہے چٹان ڈالتے ہیں، چٹان سے اس کا سر پھوڑتے ہیں اور وہ سر میرے دوستوں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی چوٹ اگر سر پہ لگ جاتی ہے، بڑا تصور کر کے دیکھو آدمی کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ اب سر کو پھوڑا جا رہا ہے اور وہ سر چکنا چور ہو جا رہا ہے، پھر دوبارہ اس سر کو جیسے کا ویسا بنا دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ جو فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے تھے، دنیا میں فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے تھے، فرض نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ میرے دوستو آج ہم نمازوں کے چھوٹے کو معمولی سمجھتے ہیں، نمازوں کے چھوٹے کو معمولی سمجھتے ہیں، ایک نماز کو صرف قضا کر دینا۔ ویسے تو ہماری زندگی میں کتنی نمازیں چھوٹ گئی معلوم نہیں، اور پھر ہم کو قضا کرنے کا بھی دھیان نہیں رہتا اور یاد نہیں رہتا۔ ایک نماز اگر جان بوجھ کے قضا کر دیا تو کبیرہ گناہوں میں سے گناہ کو اس نے کر لیا، وہ جہنم کے دروازوں میں سے دروازے پہ پہنچ گیا۔ بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے اہتمام کے تعلق سے ایسی حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک جگہ پر حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اس کا تمام گھر اور تمام مال سب کچھ برباد ہو گئے۔ قتل اہلہ و مالہ، وہ اس کا مال اور اس کے اہل و عیال سب کے سب خراب ہو گئے۔ تو فرمایا جہنم سے خلاصی کی کوشش کرتے رہنا یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ انشاءاللہ میرے ان اعمال کی وجہ سے اور اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ چنانچہ میرے دوستو اور اسی طریقے سے چوتھی نصیحت فرمائی، جتنا تم اللہ کے محتاج ہو، جتنا تم اللہ کے محتاج ہو اتنا تم اللہ کو راضی کر لینا۔ اللہ کے ہم کتنے محتاج ہیں میرے دوستو، ہر پل ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہر پل اللہ کے محتاج ہیں۔ بولنے میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، سننے میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، دیکھنے میں ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ہر کیا ہے ہماری ہر حرکت اللہ کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگ نابینا ہیں، ایک نابینا ماں باپ تھے، ان کا ایک حسین و خوبصورت بچے ان کے دو بچے تھے بہت حسین و خوبصورت، اتنے حسین و خوبصورت کہ گاڑیوں میں جانے والے گاڑیاں روک کر ان کو پیسہ دے کر جاتے، کوئی 10 روپے، کوئی 50 روپے، کوئی 100 روپے، ہر کوئی یہ کہتا کہ کتنے خوبصورت بچے ہیں، کتنے خوبصورت بچے ہیں۔
چنانچہ میرے دوستو ان ماں باپ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ تمہاری کیا خواہش ہے، تمہاری کیا خواہش ہے؟ اور ماں باپ نے کہا اب تک ہمارے کان سنتے 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 ہمارے کانوں کے اندر یا ہمارے کان سن ہو گئے کہ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ تمہارے بچے کتنے خوبصورت ہیں، بس ہم اللہ سے ایک چاہت کر رہے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے اللہ کی بینائی دے دے، ہم اپنے بچوں کو دیکھ لیں اور پھر اللہ ہماری بینائی کو چھین لے۔ ایک لمحے کی بینائی کی قدر و قیمت میرے دوستو ان ماں باپ سے جا کر پوچھو جن کے خوبصورت بچے ہو لیکن وہ اپنے بچوں کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ آنکھیں دیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے، یہ کان اللہ نے ہمیں دیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے، یہ زبان جو اللہ نے ہمیں دیا کیا گالیاں بکنے کے لیے، یہ ہمارے اللہ جو اللہ نے ہمیں طاقت دیا ہے، اللہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر سلب کر سکتے ہیں۔ ایک لمحے میں اللہ کے ہم کتنے محتاج ہیں میرے دوستوں، ہم تصور کر کے دیکھو، ہر لمحہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہر سیکنڈ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ لہذا جتنا تم اللہ کے محتاج ہو اتنا تم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ پانچویں نصیحت فرمایا اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو، بیٹا جب تم گناہ کرنا چاہو تو کوئی ایسی جگہ تلاش کر لو جہاں پر کوئی ایسی جگہ تلاش کر لو جہاں تمہیں اللہ اور اللہ کے فرشتے نہ دیکھتے ہو۔ جب تم گناہ کرنا چاہو تو ایسی جگہ تلاش کر لو جہاں تم کو اللہ اور اللہ کے فرشتے نہ دیکھ سکتے ہو۔ چنانچہ ایک استاد نے اپنے شاگردوں سے ایک چوزا دے کر کہا کہ اس چوزے کو ایسی جگہ لے جا کر ذبح کر کے لانا جہاں پر کوئی نہ دیکھتا ہو۔ چنانچہ سارے طلباء چوزے کو لے کر اور چاقو لے کر گئے، کوئی 5 منٹ بعد، کوئی 10 منٹ بعد، کوئی آدھے گھنٹے کے بعد سب ذبح کر کے لائے۔ ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ جب بغیر ذبح کیے کہ استاد کے پاس دیر سے بھی آیا اور بغیر ذبح کیے بھی آیا، استاد نے کہا کہ بھائی تم اتنی دیر کہاں چلے گئے تھے، اتنی دیر بھی ہو گئی اور چوزے کو تم نے ذبح بھی نہیں کیا۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں نے بہت جگہ تلاش کیا لیکن جہاں بھی جاؤں مجھے وہاں اللہ نظر آ رہا تھا، اللہ دیکھ رہا تھا، اس لیے میں ذبح نہیں کر سکتا۔ تو استاد نے کہا وہ سب ناکام ہو گئے اور یہ کامیاب ہو گئے، وہ سب ناکام ہو گئے اور یہ کامیاب ہو گیا۔ جہاں بھی جاؤ میرے دوستو وہاں دوسرا اللہ موجود ہے، تم 2 ہو تو تیسرا اللہ ہے، تم 4 ہو تو 5واں اللہ ہے، تم 1 ہو تو دوسرا اللہ ہے۔ تو لہذا ہم اللہ کو حاضر اور ناظر سمجھیں گے تو ہر برائی سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو میرے دوستو چھٹی نصیحت لقمان حکیم نے فرمایا اگر تجھے گناہ کرنا ہی ہے تو اتنا گناہ کر لے جتنا تجھے جہنم میں جلنے کی برداشت ہو، جتنا تجھے جہنم میں جلنے کی برداشت ہو۔ چنانچہ میرے دوستو آج ہم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، دنیا سے چھوٹی سی چنگاری اگر ہمارے بدن پر پڑ جائے تو ہماری چیخیں نکل جاتے ہیں۔ جہنم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث پاک کے اندر آتا ہے 1000 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دہکایا اور وہ جہنم لال سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال جہنم کو دہکایا گیا، وہ کیا ہے سفید ہو گئی، پھر 1000 سال جہنم کو دہکایا گیا تو بالکل کالی ہو گئی۔ جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے، اس کے لپیٹے میرے دوستوں پہاڑوں کی طرح ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو ڈال کر جہنم کو بھڑکائیں گے۔ جہنم کے اندر ایسی ایسی وادیاں ہیں، خود وہ وادیاں جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، دیگر دوسرے جہنم کے حصے اس حصے سے پناہ مانگتے ہیں، اور جہنم میں ایسے ایسے سانپ ہیں جو خچروں کے برابر ہیں، ایسے ایسے بچھو ہیں کہ میرے دوستو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خچروں کے برابر ایک بچھو ہے، اونٹوں کے برابر ایک بچھو ہے۔ چنانچہ جہنم سے اتنا اگر تجھے گناہ ہی کرنا ہے تو اتنا گناہ کر کہ جتنا تجھے جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت۔ میرے دوستو یہ نصیحتیں دراصل ہمیں کیا ہے زندگی گزارنے کے واسطے، آخرت کو بنانے کے واسطے، آخرت کو سنوارنے کے واسطے بہت کافی ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان کو سننے کے بعد اپنا دامن جھاڑ کر چلا جاتا ہے، اب جمعہ کو آیا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دوسرے جمعہ ہی کو آنا ہے،
ایسے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا. نصیحتیں کرتے رہو، میں سنتا رہوں گا اور پلہ جھاڑ کے جاتا رہوں گا. ایسے نصیحتوں کا، ایسے باتوں کا، ایسے وعظ و نصیحتوں کو سننے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن قسم خدا کی یہ باتیں آپ کو کل قیامت کے دن حجت بن کر آپ کے سامنے تمام باتیں آئیں گی کہ تمہیں سمجھایا گیا، تم کیوں نہیں سمجھے، تمہیں بتایا گیا لیکن تم کیوں نہیں مانا، تمہارے کانوں میں بات ڈالی گئی لیکن تم نے کیوں نہیں سنا. یہ بھی تمہارے لیے کل قیامت کے دن حجت بنے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ہماری پکڑ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ آخرت کی پکڑوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے. جو کچھ سنا گیا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا